الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام تزکیہ قلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء اللہ کے فیضان پر کلام کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم سائنٹیفک دلائل کے ساتھ قوی دل کا اولیاء کاملین اور کمزور دلوں کو تقویت دینا، ہم اس پر کلام کریں گے کہ اولیاء کاملین کے طاقتور دل کس طرح اپنے مریدوں کہ کمزور دلوں کو طاقت دیتے ہیں، اور کس طرح یہ فیض کا سلسلہ منتقل ہوتا ہے، اور کیا یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے یا نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس مختصر رفاقت میں، جو کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک مدت تک لوگ اس بات پر اعتراض کرتے رہے کہ یہ فیض کا سلسلہ اور فیض کا منتقل ہونا اور کمزور دل کا کسی قوی دل کے قریب ہو جانے سے فیض حاصل کرنا، یا قوی دل کا کمزور دل کو قوت دینا، یہ پاسبل نہیں ہے، لاجیکلی پروون نہیں ہے، سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج کی اس نشست میں جوزف شلٹن، جو ایک معروف سائنسدان ہے، وہ دا بایولوجی آف ٹرانسینڈنس میں بیان کرتا ہے، اور اسی کو دا انٹیلیجنٹ ہارٹ، جس کا کل میں نے حوالہ اولیاء کاملین کے حوالے سے دیا تھا، اور بالخصوص ذکر اللہ کے اثرات جو ایک غیر مسلم کے دل پر مرتب ہو رہے ہیں، اور عربی سمجھنے والے مسلمان کے دل پر مرتب ہو رہے ہیں، اور عربی نہ سمجھنے والے مسلمان پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس پر بھی کلام کیا تھا۔ اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہارٹ سیلز are similar to other cells in the rest of the human body in terms of chemical composition, but there is one thing that heart cells do differently from other parts of the body and body cells that makes them unique. They are the only cells in the body that pulsate or beat rhythmically in the laboratory. In the laboratory, if a single heart cell is placed on a slide and observed under a microscope, it continues to beat for a short while, then loses its rhythm and dies. But if two heart cells are placed close together, they start beating in synchrony and they do not die. جوزف شلٹن کی تحقیق کے مطابق انسان کے دل کے خلیوں کی ایک خصوصیت ہے، ایک اسپیشیالٹی ہے، جو انسان کے جسم کے باقی اعضاء کے خلیوں میں نہیں ہے۔ وہ اسپیشیالٹی یہ ہے کہ انسان کے دل کا ایک خلیہ دوسرے خلیے کے ساتھ، انسان کے دل کے ہارٹ سیلز دوسرے خلیوں کو زندگی دیتے ہیں، اور یہ ردمکلی بیٹ کرتے ہیں، یعنی انسان کے دل کے خلیوں کی جنبش، ان کی لرزش، ان کی دھڑکن اور ان کی ضرب ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے، ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہے، یعنی ایک خلیہ دوسرے کو زندگی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے ایک خلیے کو لیبارٹری میں کسی سلائیڈ پر رکھ کر مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے، تو انسان کے دل کا ایک خلیہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں دھڑکن پیدا ہوگی، وہ حرکت کرے گا، اس کی لرزش جنبش کو آپ دیکھیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کی دھڑکن ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ اگر ایک خلیے کو تنہا رکھا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر دل کے دو خلیوں کو اکٹھے رکھا جائے اور بہت قریب رکھا جائے تو وہ دونوں خلیے زندہ رہتے ہیں۔ ابتداً ان دونوں میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے، دونوں دھڑکتے ہیں، دونوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ان کی جنبش، ان کی لرزش دیکھی جا سکتی ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک خلیہ کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز، کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے، پھر دوسرا خلیہ بھی لہریں پروڈیوس کرتا ہے۔ جب ان دونوں کی لہریں ملتی ہیں تو وہ ایک ہی تناسب میں، ایک ہی وزن میں، ایک ہی لے میں، ایک ہی تال میں، گویا کہ ایک ہی ردم میں وہ دھڑکتے ہیں، اور جب ان کی دھڑکن ملتی ہے تو ایک خلیہ دوسرے کو حیات دیتا ہے، جس کی بنیاد پر دونوں خلیوں کی موت واقع نہیں ہوتی، دونوں زندہ رہتے ہیں۔ یعنی اگر دل کا ایک خلیہ تنہا رکھ دیا جائے، مائکروسکوپ کے ذریعے اسے دیکھا جائے، لیبارٹری میں سلائیڈ پر رکھا جائے، تو وہ دھڑکتا ہے لیکن اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جب دل کے دو خلیوں کو اکٹھا رکھا جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو زندگی دیتے ہیں۔ اسی بات کو ڈاکٹر مارٹن ہاورڈ نے بیان کیا ہے دا ہارٹ میتھ سولوشن میں۔ وہ کہتا ہے کہ اسی چیز کو آپ اگر قریب سے دیکھیں کہ انسان کا پورا دل، انسان کا کامل دل بھی انہی خلیوں کا مجموعہ ہے، اور انسان کا قوی دل اگر کسی مجلس میں مشاہدہ کیا جائے، جس مجلس میں ایک شخص کا دل قوی ہو اور
کچھ کمزور دل والے لوگ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوں تو چند لوگوں کی ایک مجلس میں جہاں چند لوگوں کے دل کمزور ہوں، ایک کا دل قوی ہو اور وہ بہت کلوز بیٹھے ہوں، یعنی مل کر بیٹھے ہوں، تو کہا کہ سب کے دلوں کی دھڑکن، سب کے دلوں کے خلیوں کی جنبش ایسی ہوگی کہ وہ ریدمکلی سنکرنائز کریں گے، ان کی ریدم مل جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام دل کے تمام خلیوں کی توجہ قوی خلیوں کی جانب ہو جائے گی، اور وہ قوی دل کے قوی خلیے ان کمزور دلوں پر ایسے اثرات مرتب کریں گے کہ رفتہ رفتہ وہ قوی دل ان کمزور دلوں کے کمزور خلیوں کو بھی اپنی طرح قوی سے قوی تر بناتا چلا جائے گا۔ یعنی ناظرین کرام، یہ سائنٹیفکلی بھی پروون فیکٹ ہے۔ جس بات پر لوگ انگشت تنقید اٹھاتے تھے کہ یہ صوفیاء کی باتیں ہیں کہ قوی دل کمزور دل کو تقویت دیتا ہے، یہ آج سائنٹیفکلی بھی پروون ہے۔ اگر آپ غور کریں اور اپنی محافل ذکر پر غور کریں، جن حقائق کو دور حاضر کے سائنسدان آج سمجھے ہیں، ہمارے صوفیاء نے یہ حقائق تو سینکڑوں سال پہلے بیان کر دیے تھے، اولیاء کاملین نے ان حقائق پر کلام سینکڑوں سال پہلے کر دیا تھا۔ آج بھی اگر آپ کسی محفل ذکر میں جائیں، کوئی صاحب سلسلہ شخص جس کی سند متصل ہو اور وہ مجاز ہو، اسے اجازت دی گئی ہو، وہ آپ کو پہلے بتائیں گے محفل ذکر میں، ذکر اللہ کی محافل میں اعلان کیا جاتا ہے کہ سب کلوز ہو کر بیٹھیں، بہت قریب ہو جائیں، دلوں کو ملا کر بیٹھیں۔ اور ذکر اللہ کیسے کیا جائے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک آواز میں ذکر کیا جائے، آواز ملا کر ذکر کیا جائے، دل کی دھڑکنوں کو ملا کر ذکر کیا جائے، کیونکہ جب آواز ملتی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی اعلان کیا جاتا ہے کہ پرفارم ذکر in one voice, one heartbeat, one rhythm، ایک ہی آواز میں، ایک ہی ہارٹ بیٹ میں، ایک ہی ردم میں، کیونکہ ناظرین کرام اولیاء کاملین دل کی ان کیفیات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اولیاء کاملین دل کی ان بدلتی ہوئی کیفیات اور دل کی ان وارداتوں کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب آواز ملے گی تو دل کی دھڑکنیں ملیں گی، جب دل کی دھڑکنیں ملتی ہیں تو دل کی دھڑکنوں کا ساز ملتا ہے، جب ساز ملتا ہے تو پھر سوز و گداز ملتا ہے، اور جب سوز و گداز ملتا ہے تو پھر دل کی لہریں ملتی ہیں، جب دل کی لہریں ملتی ہیں تو قوی دل کی قوی لہریں کمزور دل کی کمزور لہروں کی جانب ایسی تقویت اور ایسی قوت اور توانائی منتقل کرتے ہیں کہ جب وہ خلیہ، جب وہ کمزور دل والا شخص، جب اس کے کمزور دل کے خلیے مر بھی جائیں، اگر وہ کمزور دل والا شخص قبر میں بھی چلا جائے، اگر وہ مر بھی جائے، اس کے دل کی کیفیات نہیں مرتی، اس کا دل مردہ نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے، اس کی روحانیت نہیں مرتی، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن دل کی کیفیات کی موت واقع نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، آج ہم یہی پیغام تمام دین دشمن عناصر تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ لٹرلسٹس جو قرآن کریم کے بواطن تک عمیقانہ نگاہ سے رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور صوفیاء کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بالخصوص وہ سائنسدان جو اسلام کو فقط دہشت گردی کا دین سمجھ کر اسلامی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ کاش آپ نے صوفیاء کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، کاش کہ جنہیں آپ نے فقط ایک بوریا نشین سمجھ کر ان سے دوری اختیار کی تھی، کاش انہی صوفیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے سوال کر لیتے، کاش تم ان سے پوچھ لیتے کہ انسان کے دل کے خلیوں کی جو وارداتیں اور جو کیفیات اور ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور ان لہروں کی جو تھیری تم نے آج وضع کی ہے، ان انسان کے دل کی لہروں کی جو تھیری تم نے آج وضع کی ہے، اگر پلٹو ماضی کی طرف، منہ پھیرو ماضی کی طرف، رخ موڑو ماضی کی طرف، جو تھیری تم نے آج سمجھی ہے، رب کعبہ کی قسم آج سے سینکڑوں سال پہلے خراسان کے پہاڑوں میں بیٹھا معین الدین چشتی اجمیری تمہاری اسی تھیری کے پریکٹیکلز اپنی ضرب اللہ سے ادا کر چکا ہے۔ جس بات کو تم آج سمجھے ہو، ہمارے کامل صوفیاء اس کو آج سے سینکڑوں سال پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، مزید اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مزید سائنسدانوں میں بھی اس پر کلام کیا ہے۔ ڈاکٹر برنڈ جے یہ فیٹل ریاکشن ٹو ساؤنڈ میں کہتا ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، بچے کی عمر 4.5 ہفتے ہو جاتی ہے تو اس کا اوڈیٹوری سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کی قوت سماعت بیدار ہو جاتی ہے، اور بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، دل کی دھڑکن کی آواز سنتا ہے، اور وہ آواز اسے ازبر ہو جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں بچہ ماں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے، ماں کے دل کی دھڑکن بچے کے دل پر کچھ ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ بچے کی دل کی کیفیات ماں کے دل کی کیفیات کی طرح ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ماں جو کہتی ہے
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو ماں کا کلام زبانی یاد ہو جاتا ہے، بچے کو ماں کا کلام ازبر ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ حقائق ہیں جو ایک مدت سے ہم اپنی کتابوں اور صوفیاء کی مستند کتابوں سے ثابت کیا کرتے تھے، لیکن لوگ کہتے تھے یہ فقط اولیاء کی باتیں ہیں، یہ فقط صوفیاء کی باتیں ہیں۔ لیکن آج ہم اس حقیقت کو بھی سمجھ چکے کہ میرے غوث اعظم پیران پیر میران دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم کرامت جسے ہم مستند کتابوں سے ثابت کیا کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے یہ باتیں عقل کے خلاف ہیں، سائنس کے خلاف ہیں، سائنٹیفک تحقیقات کے خلاف ہیں۔ آج یہ حقائق قرآن و سنت سے بھی ثابت ہو گئے اور سائنٹیفک دلائل سے بھی ثابت ہو گئے۔ آج ہم سمجھ گئے کہ وہ ماں جس کے دل کی دھڑکنوں سے صدائے یا رسول اللہ بلند ہوتی ہے، وہ ماں جس کی دل کی دھڑکنوں سے آیات قرآنیہ سنائی دیتی ہیں، وہ ماں جس کی دل کی دھڑکن سے ذکر اللہ سنائی دیتا ہے، وہ ماں جو ہمیشہ درود و سلام کے نغموں میں محو رہتی ہے، اس ماں کی اس قرآن کی آیت، ان آیات قرآنیہ کی تلاوت وہ بچہ ماں کے پیٹ میں سن رہا ہوتا ہے۔ اور سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہو گیا کہ کبھی کبھی اگر ماں کا کلام تکرار پکڑ جائے، ماں کا کلام استقرار پکڑ جائے اور ماں بار بار وہ کلام کرتی رہے تو بچے کو وہ کلام زبانی بھی یاد ہو جاتا ہے۔ آج ہم سمجھ گئے کہ جس بچے کی ماں قرآن کی قاریہ ہو، جس بچے کی ماں قرآن کی حافظہ ہو اور وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے تو ہم جان لیا، آج ہم نے سمجھ لیا، اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہو گئی ناظرین کرام کہ وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پیدائشی طور پر حافظ قرآن کیوں ہوتا ہے، اور اس بچے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے کیوں یاد کرتی ہے۔ میرے غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لائے تو حافظ قرآن تھے، کیوں؟ کیونکہ ماں حافظہ تھی، ماں کا دل پاک تھا، اور ماں کی پارسائی کا اثر بچے کے دل میں منتقل ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، اس سے تمام ماؤں تک بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ جب وہ حاملہ ہوں تو قرآن کریم کی آیات کی کثرت کریں، کیونکہ ان آیات کی کثرت کا براہ راست تعلق بچے کے دل پر مرتب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اس حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ فقط غوث پاک کی کرامت نہیں ہے، فقط غوث پاک کی کرامت بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ انسان وہ بچہ جو اپنے دل کو، اپنے کمزور دل کو فقط 9 مہینے کے لیے اپنے ماں کے قوی دل کے قریب رکھتا ہے، تو اس بچے کا کمزور دل اس کی ماں کے قوی دل کی طرح ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے۔ اور اسی بات کو ڈاکٹر برنٹ جے نے اپنی کتاب فیٹل ریاکشن ٹو سینڈ میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ماں کے دل کے اثرات بچے کے دل پر یوں مرتب ہوتے ہیں کہ بچے کا کردار، بچے کی اخلاقیات، بچے کی گفتگو کا طریقہ اپنی ماں کی طرح ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کا کمزور دل 9 مہینے تک ماں کے قوی دل کے قریب رہتا ہے۔ ناظرین کرام، میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ نقطہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس کم وقت میں یہ نقطہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اپنے ذہن کا دریچہ کھول لیجئے گا اور دیکھتا ہوں ناظرین آپ میں سے کون سنبھالتا ہے اس نقطے کو خانہ ادراک میں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ بچہ جو فقط 9 مہینے کے لیے اپنے کمزور دل کو اپنی ماں کے قوی دل کے قریب کر لیتا ہے، جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس بچے کی ساری زندگی اس کی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ مرید جو اپنے کمزور دل کو اپنے کامل ولی اور مرشد کے قوی دل کے قریب رکھتا ہے، اس مرید کی ساری آخرت اس کے مرشد کی طرح کی ہو جاتی ہے۔ یعنی آخرت میں اسے جنت ملتی ہے، اور مرشد کے کرم سے، مرشد کی شفاعت سے۔ اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا کتاب التوحید میں کہ اللہ کے ولی، اولیاء کاملین اپنے مریدین کو اخواننا، بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے ولی مؤمنین اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرتے ہوئے عرض کریں گے، مولا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار۔ مولا یہ ہمارے پیارے ہیں، یہ ہمارے مرید ہیں، یہ ہمارے اخوان ہیں، یہ ہماری معیت میں نمازیں پڑھتے، ہماری معیت میں روزے رکھتے، ہماری معیت میں عبادت کرتے، مولا تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ فرمائے گا، ہے میرے ولیو، ان کو پہچانو، ان میں سے تم جن کو بھی جانتے ہو انہیں جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دو۔ ناظرین کرام، اس کے لیے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں ہم نے اپنے کمزور دل کو ولیوں کے دلوں کے قریب کرنا ہے۔ آج دلوں کو دور کرنے والے بہت ہیں، دلوں کو توڑنے والے بہت ہیں، دلوں کو ملانے والے نہیں ملتے۔ نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں دلوں کو ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم پورے تزکیہ کورس کا خلاصہ پیش کریں گے آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔